بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ہم 10 آدمی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر تھے۔ آپ ہماری طرف متوجہ ہو کر فرمانے لگے، 5 چیزیں ایسی ہیں جن سے میں خدا کی پناہ چاہتا ہوں کہ تم لوگ ان کو پاؤ۔ جب کسی قوم میں بے حیائی کے افعال علل اعلان ہونے لگیں تو وہ طاعون میں مبتلا ہوگی اور ایسی بیماریوں میں مبتلا اور گرفتار ہوگی جو ان کے بڑوں کے وقت میں کبھی نہیں ہوئیں۔ 5 میں سے ابھی یہ بے حیائی کی بات ہے، اللہ ہم سب کو بے حیائی سے بچائے۔ نتیجے میں جو لکھا ہے کہ ایسی بیماریاں لگیں گی۔ اس وقت بیماریوں کا ہجوم ہے، بیماریاں۔ پہلے تندرست ہوا کرتے تھے، بیمار ڈھونڈنے سے ملتے تھے، اب اتنے بیمار ہو گئے کہ تندرست نہیں ملتے۔ اور بیماری کی ایک بڑی وجہ بے حیائی بھی بتائی جا رہی ہے حدیث پاک میں نہیں کہہ رہا ہوں، یہ تو حدیث پاک میں نے آپ کو سنایا۔ اور دیکھ رہے ہیں کہ نئی بیماریاں، طرح کی بیماریاں۔ ڈاکٹر بھی حیران ہیں، ڈاکٹر بھی اندازے سے علاج کر رہے ہیں، شاید یہ ہوگا تو ایسا ہو سکتا ہے، ایسا ہو رہا ہے تو شاید یہ ہو سکتا ہے، اور طرح کی دوائیاں دی جا رہی ہیں، لیکن مرض تو بڑھتا ہی جا رہا ہے۔ دوا کا تو یہ عالم ہو گیا ہے کہ پہلے لوگ بیمار ہوتے تھے، کچھ دن دوا کر لیتے تھے، کچھ دنوں میں ہی اچھے ہو جاتے تھے۔ اب دوا کا زندگی بھر کا ساتھ ہو گیا۔ کسی بھی بیماری کا علاج ہو رہا ہے تو دوا تو زندگی بھر کھانا پڑے گا۔ یہاں تک کہ 1 گولی تھی تو 2 گولی ہو گئی، 2 ہوئی تو 4 ہو گئی، پاور بڑھا دیا گیا کچھ، اور ان گولیوں کی وجہ سے کچھ مزید بیماریاں لگ گئیں۔ اب یہ بھی سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ یہ بیماری کیوں لگ گئی، پتہ چلا یہ دوا کے سائیڈ ایفیکٹس ہیں۔ یعنی کسی نہ کسی طرح سے بیماریاں بڑھ ہی رہی ہیں، اور دوا جو کھا کر چھوڑ دینا پڑتا تھا، جس کا نام دوا تھا، کھانا نہیں تھا، اب دوا کھانے کے ساتھ ہمیشہ کھانا پڑ رہا ہے۔ کبھی کھانے سے پہلے کھاؤ، کبھی کھانے کے بعد کھاؤ، مگر اب زندگی بھر یہ دوا کھانے کے ساتھ کھانا ہوگا۔ ہم کو اللہ نے شریعت دیا ہے، قرآن و حدیث دیا ہے، ایسے پیارے نبی علیہ السلام کو دے کر ہم پر بڑی مہربانی کیا ہے کہ ہمیں ہر چھوٹی بڑی بات کے بارے میں رہبری مل گئی، پوری طرح سے رہبری ہے۔ اب کتنی آسان سی چیز سمجھ میں آ گئی کہ ان بیماریوں کو سمجھنے کے لیے کہ کیوں ہو رہی ہے، ہمیں دیکھنا پڑے گا کہیں بے حیائی تو نہیں ہمارے اندر آئی، ہمارے گھروں میں بے حیائی کا رواج تو نہیں پڑ گیا۔ اب معاشرت کے بارے میں تو کچھ پتہ ہی نہیں ہے، معاشرت کو دین کا حصہ ہی نہیں سمجھا جا رہا ہے، اس لیے اس لائن کے تو مسائل اور اس لائن کا دین سیکھا ہی نہیں جا رہا ہے، الا ماشاء اللہ۔ اور شیطان نے بھی بہت آسان کر دیا کہ بے حیائی کیسے پھیلے گی، اس کے لیے سب موبائل ہر ایک کے ہاتھ میں پہنچا دیا، چھوٹا بڑا ہر ایک موبائل میں لگا ہوا ہے، چاہتے ہوئے بھی نہ چاہتے ہوئے بے حیائی کے کام تو کرتا ہے، ایسی چیزیں دیکھتا ہے، ایسی چیزیں سنتا ہے جو سراسر بے حیائی ہے، کھلی گمراہی ہے، اور اس سے توبہ نہیں ہو رہی ہے۔ اس کو سوچتے ہیں کہ یہ تو کیا کرے، ہماری مجبوری ہے۔ ارے بے حیائی کے مناظر دیکھنا ہماری مجبوری ہے، بے حیائی کی باتیں سننا ہماری مجبوری ہے۔ ہمیں کیا ضرورت ہے ایسی چیز استعمال کرنے کی؟ آپ کہیں گے تو بہت کام کیے، آپ تم استعمال کرتے ہو کہ نہیں کرتے؟ ارے بھائی تو وقت طے کر لیں، مضمون طے کر لیں، ہمیں کیا دیکھنا ہے، کتنی دیر دیکھنا ہے، اور خدا نخواستہ اس درمیان میں کوئی چیز ایسی آئی تو اس سے فارغ ہوتے ہی، بلکہ اس کے سامنے آتے ہی جتنی جلدی اس کو ہٹا سکے ہٹا دیا، اور فوراً توبہ کیا تو توبہ سے گناہ بھی مٹ جائے گا، اور انجانے میں ہوا، جان کر نہیں ہوا۔ اس لیے ہم بے حیائی سے اپنے آپ کو بچائیں، اللہ ہمیں سب کو بعمل بنائے۔